آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند۔ اگر معاشرے کو آپ سدھارنا چاہتے ہیں، اس وقت ہمارے معاشرے میں بے شمار قسم کے بگاڑ ہیں، کس کس بگاڑ کا آپ نام لیں، کس کس کی آپ فکر کریں، اس میں ایک بگاڑ آج کا جو اس وقت منشیات کی وبا پھیلی ہے، نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں شراب میں نہ معلوم اور کتنی نشہ آور چیزوں کے اندر وہ مبتلا ہیں۔ ایک پریشانی معاشرے کے اندر یہ ہے، اس کے ساتھ میں اور کتنا بگاڑ ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ مولانا محمد اسلم شیخ پوری علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں، فرماتے اونٹ سے پوچھا گردن ٹیڑھی کیوں ہے، تیری گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ اس نے کہا میرا اور کون سا عضو سیدھا ہے، یہ سارے ٹانگیں دیکھو ایسی، گردن تو ایسی، اوپر دیکھو پشت کے اوپر تو ایسی، میری کون سی جگہ سیدھی ہے جو آپ میری گردن کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ میں آپ سے کہوں ہمارا معاشرہ کون سے صحابہ کا معاشرہ ہے؟ ہمارے معاشرے میں طرح طرح کے بگاڑ ہیں، ان میں ایک بگاڑ تو نشہ آور ان اشیاء کا ہے جس میں ہمارے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں بزرگ ہر طبقہ اس میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ میں ہم لوگ نماز کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے یہ سب ہم جانتے ہیں، رسم و رواج کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ رسم و رواج کو وہ مقام دیا گیا جو صحابہ کرام فرائض کو دیتے تھے، ہمارے ہاں رسموں کو ہے، رسموں کی پابندی، نماز کی کوئی پابندی نہیں۔ میں نے کئی جگہ میں یہ بات کہی ہے اور یہ اس لیے کہی ہے کہ ہم خود ہمارے اندر یہ تھوڑا احساس پیدا ہو کہ ہم کس نیج پہ جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں بعض جگہوں میں، ہر کوئی نہیں لیکن بعض جگہوں میں بہت کثرت کے ساتھ یہ ہوتا ہے، جب شادی ہوتی ہے شادی میں کتنے خرافات ہوتے ہیں۔ دلہے کو کہتے ہیں جب بارات کا وقت ہے، دلہے کو پہلے کہتے ہیں غسل کیجیے، غسل کرنے کے لیے اس کو باتھ روم میں داخل کرتے ہیں، عورتیں باہر گانا گاتی ہیں۔ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے کہ عورتیں باہر ڈھول بجائیں اور وہ اندر غسل کر رہا ہے؟ یہ غسل ہو رہا ہے جی دلہے کا، اگر وہ غسل نہ بھی کرے ایسے ہی چلا جائے تو کوئی فرض ٹوٹ جائے گا، کوئی اسلام کا حکم پامال ہو رہا ہے۔ آپ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اسلام کے پردے اور حیا کو پامال کر رہے ہیں، عورتوں کو برسر عام ننگا کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اوپر بازو ڈال کے وہ گانا گا رہی ہیں، ڈانس کر رہی ہیں، ننگا ناچ کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا، کبھی غور کیا آپ کے چھتر گل میں کبھی کسی عورت نے آزان دی؟ ارے بندو بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ آزان دی؟ کسی نے نماز پڑھائی؟ کسی نے اقامت کہی؟ کیوں نہیں کہی؟ کیا عورت آزان نہیں دے سکتی؟ یہ سوال ہے نا۔ جب ادھر گانا گا سکتی ہے، وہ گانے میں تو بکواس کرے گی، لیکن یہاں پر اللہ کا نام لے کیوں نہیں سکتی؟ ذرا اندازہ لگائیں اسلام نے اس عورت کے پردے کی، اس عورت کی عزت کا کتنا تحفظ کیا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میری بندی تو آزان نہیں دے سکتی، کیوں؟ تم میرا نام زور سے نہیں لے سکتی کیونکہ تیری آواز بھی عورت ہے، اس کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ جب آزان نہیں دے سکتی تو برسر عام گانا کیسے گا سکتی ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا؟ کبھی وہ ماں باپ جو اتنی بغیرتی کا پردہ اپنے چہرے پہ ڈال کر اپنی ماں اور بیٹی کو ایسے دیکھتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ کچھ کہہ نہیں سکتے؟ یہ بگاڑ نہیں ہے؟ اس پر کتنا روئیں؟ بہت کم ہے۔ اب دلہے کو وہ غسل کر رہا ہے، یہ باہر ڈانس کر رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد دلہا جب نکلتا ہے، ساتھ میں بڑی جماعت ہوتی ہے اس کے دوستوں کی، حقیقت میں تو وہ اس کے دشمن ہوتے ہیں لیکن بظاہر وہ اس کے دوست ہوتے ہیں۔ اب
وہ اس کو کہتے ہیں جی آہستہ چلنا، ایسے چلنا دور سے کوئی دیکھے کہ یہ تقریباً 10 سال کا بیمار ہے بیچارہ، آج ہی دلی ہسپتال سے اس کو نکال کے لائے ہیں اور یہ ایسے چلتا ہے، ایسے ایسے جیسے، یعنی گوجری زبان میں کدے کا چیت ماں ڈنگرانگا جنوا ماں پانی پہ گیا، اس کو کہتے ہیں گھٹنوں میں پانی پڑ گیا ہے۔ اتنا آہستہ چلنا یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس سے منع کیا حدیث کے اندر۔ اللہ کے رسول جب چلتے تھے پہلوانوں کی چال چلتے تھے، لیکن اکڑ کے نہیں چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے۔ پہلوانوں کی چال چلتے تھے لیکن زمین پر ایسے دندناتے ہوئے نہیں چلتے تھے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے۔ اور اس کو کہتے ہیں مریل طریقے پہ، کہیں گے سسرال والے بھی دیکھیں گے اور کیا شکست لد ہمارے سر پڑ گیا، یہ تو چل ہی نہیں سکتا ہے، پہلے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہے، اس کی ٹانگوں کا۔ اگر اس نے تھوڑا سا قدم اٹھا بھی دیا تو فوراً ساتھ میں وہ ساتھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں توبہ، او ایسا، یہ غلط کیا آپ نے، ایسے نہیں چلنا ہے، یہ اور بیماری ہے، اس کو بھی کبھی، یعنی اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ گھسٹتے گھسٹتے اس کو بیچارے کو ہاتھ پیر باندھ دینے تھے، یہ منہ کے بال اس کو چلانا تھا، یہ 10 دن میں سسرال پہنچتا، مہینے میں پہنچتا گھسٹ گھسٹ کر، پھر اس کی بہت عزت ہوتی۔ اب اس کے چلنے کے دوران پہلے تو یہ بلا نہیں تھی، اب یہ بلا آ گئی، اب یہاں سے وہاں گئے، ویڈیو بنا رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو گئے، نماز کا وقت چلا جاتا ہے، نماز کا کوئی اہتمام نہیں، دلہا اس کو بھی کوئی پرواہ نہیں، دلہن اس کو بھی اس سے کوئی لینا دینا نہیں، بس رسم و رواج پورے ہو جائیں، نماز چھوٹ رہی ہے چھوٹنے دو، نماز کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے۔ جب وہاں پر جب سوال ہوگا کہ ماں دینوں کا، تو وہاں الصفا، کشمیر عظما، انٹرنیٹ، فیس بک، یہ تو ہمارا دین ہوگا، وہاں تو ہمارا جواب یہی ہوگا ہاں ہاں لادری، ہمیں کیا اس سے لینا دینا۔ ورنہ حدیث پاک میں سچے پیغمبر کا ارشاد ہے، فرمایا جب کسی نمازی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے سوال بعد میں کر، سورج غروب ہو رہا ہے مجھے اثر پڑنے دے، بعد میں آ کر میرا انٹرویو لے لینا، کیا آپ کو سوال کرنے بعد میں کرنا، لیکن مجھے پہلے اثر میری ضائع ہو رہی ہے، مجھے اثر پڑنے دیجئے۔ یہ سچے پیغمبر کا فرمان ہے۔ قبر میں رکھتے وقت بھی اس شخص کا دھیان نماز کی طرف، لیکن یہ کون کہے گا جس نے نماز کی پابندی یہاں کی ہوگی، جس نے نماز کو اہمیت دی ہوگی۔ ورنہ شادی میں، بیاہ میں اور ختم اور نیاز کے موقع پر کون جانتا ہے نماز؟ اللہ ماشاءاللہ، کوئی بوڑھا اس کو کہتے ہیں بھائی آپ کا ادھر کوئی کام نہیں، آپ ہاتھ دھلا نہیں سکتے، دسترخوان آپ نہیں ڈال سکتے، پانی دینے کے قابل آپ نہیں ہو، آپ جاؤ ابا آپ پڑھ لو نماز۔ وہ کہتا مجھے بھی فرصت نہیں ہے آج۔ گویا ہم نے نماز کو پرلے درجے کی کوئی معمولی چیز سمجھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلواروں کی زد میں لگ کر نماز پڑھی جا رہی ہے، اور نماز کی اہمیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کی اہمیت، حضور دنیا سے جا رہے ہیں اور نماز کی تلقین فرماتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بھئی نماز کا خیال، نماز کا خیال، نماز کا خیال۔ آقا کی محبت کے قصیدے ہیں زباں پر، ہاں نوکر سرکار ہے علماء دیوبند، اسلام